ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابی تھے۔ ایک صحابی حضور کے قریب آ کے بیٹھے تو حضور نے پوچھ لیا کہ کیا حال ہیں، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کیسے حال چال ہیں، پوچھ لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی سس سے، ہمارے نبی کے سس سے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ہمارے نبی آخری پیغمبر، آخری انتم سندیش تھا ایشور کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور سچا اور ایماندار بن کے مرا ہو اللہ کے حکم پہ چل کر۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، بچپن سے ہی جو ہے غریبی میں آنکھ کھولی ہیں اور غریبی سے بہت تنگ حال ہے، بہت پریشان حال ہے۔ یہاں امیر بھی رہتے ہیں مگر غریبی میں بہت تنگ حال ہے، اور اتنا تنگ حال ہے کہ غریبی کی تنگی میں آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ غریبی کی تنگی میں آج تک میٹھا نہیں کھایا۔ تو جس نے میٹھا نہ کھایا ہو وہ کتنا غریب ہوگا ہیں؟ تو یہ بات چل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے آسمانی فرشتہ جبریل علیہ السلام آیا، جو کہ حضور کو ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس بندے کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ پہ دیکھ کے آیا تھا، تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی، کیونکہ وہاں جیون کا سمے لکھا ہوا ہے نا سب کا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی عمر، دنیا میں کتنے دن زندہ رکھنا ہے اور اس کا رزق، کتنا رزق کھانا ہے، یہ سب اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کی زندگی کل تک کی ہے، کل دوپہر تک کی۔ تو حضور کو بڑی بے چینی پیدا ہوئی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب حضور نے اس کی طرف توجہ دیا، دھیان دیا اور کہا کہ اس کو نہیں بتایا، اس سے کہا بے چین ہو کر کہ تیری کیا کیا حسرتیں ہیں، کیا کیا تمنائیں ہیں۔ تو اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، غریب کی کیا حسرت پوچھتے ہو؟ غریب کی تو ہزاروں حسرتیں ہوتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، اگر ہم دنیا میں تجھے ڈھونڈیں تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، بھوکے رہ کر جو ہے شریر پر ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، ماس سب ختم ہو گیا، غریب ہیں بیچارے۔ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جن کی ایک تمنا تو پوری ہوتی ہے اور 1000 قربان ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حالانکہ غریب اور امیر انسان اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ ہی حالات میں رکھتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کا امتحان ہے کہ کون مجھے غریبی میں یاد کرتا ہے اور کون امیری میں یاد کرتا ہے۔ تو اب آپ اس چیز سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے جن کی ایک حسرت، ایک خواہش، ایک تمنا تو پوری ہوتی ہے اور 1000 نہیں ہوتی، قربان ہو جاتی ہیں، نہیں ہو پاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم ہمیشہ کیا کریں؟ غریبوں سے محبت کریں، انہیں گلے سے لگائیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں گلے سے لگائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو غریبوں سے نفرت نہ کریں، ان سے محبت کریں، اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کریں، لیکن غریبوں سے، محتاجوں سے، اناتھوں سے، یتیموں سے، کمزوروں سے، بے سہاراؤں سے محبت کریں اور ان کی سہایتا کریں۔ سہایتا کرنے میں کچھ نہ بھی ہو تو کم سے کم دلاسا دیں، زبان سے اچھے بول بولیں، ان کے دل کو دلاسا دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بول تیری کیا حسرتیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری حسرت میں آپ سے 2 ہی بیان کروں گا۔ ایک تو میری حسرت یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کبھی میٹھا نہیں کھایا، میٹھا کھانے کی حسرت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جوان ہوں، کوئی نیک بیوی مل جائے تو اچھا ہوگا،
غریب کی وجہ سے مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں کرتا غریبی میں ہیں، میری کوئی عزت نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا غریبی کی وجہ سے۔ تو حضور نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی سے اور صحابہ اور صحابیوں کو بلایا، جتنے بھی ان کے شیشے تھے، اور ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ، کسی کی بیٹی کوئی جوان ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے چاچا کی لڑکی جوان ہے، مگر غریبی کی وجہ سے اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے چاچا کو بلاؤ۔ چاچا کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ میں تیری بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ منظور ہے، کیونکہ وہ بھی غریب تھا بیچارے، کہ جا تو اپنی بیٹی کو دلہن بنا۔ اور صحابیوں کو بلایا کہ تو برتنوں کا انتظام کر، تو کھاٹ کھٹولی کا انتظام کر، تو اس کا انتظام کر، تو اس کا انتظام کر، سب کو کام میں لگا دیا۔ اور حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ تو بہترین میٹھا حلوہ بنا کے لا، ایسا جو کبھی نہ بنایا ہو، ایسا اتنا اچھا میٹھا حلوہ، کیونکہ میٹھا نہیں کھایا تھا نا، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ کل دوپہر تک کی زندگی ہے، اس کی یہ حسرتیں جلدی سے پوری کر دیں۔ تو سارے انتظام ہو گئے اور نکاح پڑھا دیا۔ اور پھر پوچھا، بھئی ایک صحابی سے کہا کہ تیرا گھر خالی ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ۔ کہ اپنا گھر اس کو دے دو؟ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اور گھر میں پہنچا دیا، اور گھر میں پہنچا کر اس کے پاس سب چیز پہنچاؤ، جو بھی سامان ہے، کھاٹ کھٹولی ہے، جو بھی ہے، برتن بھانڈے ہیں، بیوی پہنچاؤ، حلوہ پہنچاؤ، سب چیز پہنچاؤ، سب چیز پہنچا دی۔ اب دونوں میاں بیوی کمرے میں، اور دونوں بات چیت چل رہی تھی، دونوں بیچارے غریب تھے، وہ بھی غریب تھی اور وہ بھی، تو اپنے دونوں بڑے خوش تھے۔ تو ایک صحابی کو ڈیوٹی پہ لگایا کہ تو گھر کے دائیں بائیں گھومتا رہے اور دیکھ بھلا گھر میں سے رونے کی آواز تو نہیں آتی ہے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ دوپہر تک کی زندگی ہے۔ اب وہ صحابی گھومتے رہے، عصر کا وقت ہوا، یعنی دوپہر کا سمے نکل گیا جو سمے بتایا تھا۔ اب وہاں سے رونے کی آواز تو کیا آتی، وہاں سے تو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی بار بار۔ اب وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ رونے کی چلے کیا مطلب، سب ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز تو آئی نہ رہی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے اور اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تیرا فرشتہ، آسمانی فرشتہ جو جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، اس نے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے کہ اس کی زندگی دوپہر تک کی ہے، آج دوپہر تک کی ہے، تو یہ تو ابھی تک صحیح سلامت ہے۔ تو آواز آئی کہ اے میرے نبی، جب تم نے اس کے لیے سارا انتظام کرایا، اس کا نکاح بھی تم نے پڑھوایا، اس کی خواہشوں کا انتظام کرایا، اس کے لیے حلوہ بنوایا، اور جب تم نے اسے بھجوایا تو یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کے لیے تیار تھے، میٹھا حلوہ، یہ بھی بڑا بےتاب ہو کر کھانے کو تیار تھا۔ حقیقت میں اس نے میٹھا حلوہ، میٹھی چیز، میٹھا کبھی نہیں کھایا۔ تو اس کے دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس فقیر نے کہا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تجھ جیسی نیک بیوی مل گئی، اگر تو کہے تو میں یہ سارا اٹھا کر کے اس فقیر کو نہ دے دوں؟ تو اس نے کہا دے دو۔ تو اس نے حلوہ نہیں کھایا، اس نے میٹھا کبھی نہیں کھایا تھا، اور پہلی بار اس کے سامنے آیا تو اس نے میرے نام پہ دے دیا۔ جب وہ بھوکے فقیر کے پاس پہنچا اور فقیر نے کھایا تو اس کی آتماؤں کو بڑا سکون ملا، کئی دن سے بھوکا تھا۔ اس نے دکھی ہوئی آتما سے میری طرف ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھنا، ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھنا، اور انہیں بچے دینا، انہیں خوش رکھنا، انہیں سلامت رکھنا۔ تو اے میرے نبی، میرے فرشتے جبریل علیہ السلام نے سچ کہا تھا، میری تقدیر میں اس کی زندگی آج دوپہر تک کی ہی تھی، مگر جب دکھی ہوئی آتما سے ایک غریب فقیر نے
وہ حلوہ کھانے کے بعد جب اس کی آتما کو سکون ملا تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے دعا کری کہ اللہ یہ جوڑی سلامت رکھنا، تو میں نے تقدیر کو بدل کر اس کی زندگی اور بڑھا دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے تقدیر کو بدل کر اس کی زندگی اور بڑھا دی۔ تو یاد رکھیں، کسی غریب کو، کسی محتاج کو کھانا کھلانے سے، صدقہ دینے سے، اس کو سہارا دینے سے اللہ کا غصہ ایسے بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی اپنے گھر میں سوئیں تو ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا، اس سے پوچھ لیں ہیں، غریبوں کی سہایتا کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو دیکھو، جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلو، بھلائی پر چلو، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھی نہ کرو ہیں، ہاں اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرو، کمزوروں کی سہایتا کرو۔ کمزوروں کی سہایتا کرنے کا نام اسلام ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، اناتھوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کو گلے سے لگایا، اناتھوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، بے سہاراؤں کو گلے سے لگایا، ان کو سہارا دیا۔ آج جو ظالم کافر ہمارے نبی کو بدنام کر رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو بھئی یہ اللہ کا ذکر سن سن کر دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، دل اللہ کی طرف کھنچتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر سنو گے، اللہ کا گیان سنو گے تو تم اندر سے جاگو گے، تمہارے اندر جاگرکتا پیدا ہوگی، اللہ سے تم جڑو گے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، سچائی کے ہوش میں آؤ گے، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو گے۔ اس لیے اللہ کا علم ہر وقت حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کی سچائی کے ہوش میں آ سکیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟